السلام علیکم جی. میرے ذمہ جو فیو ورڈس ہیں میں اس کو ذرا تھوڑا سا تبدیل کرنا چاہ رہا ہوں. میں ریکویسٹ کروں گا نایاب سے کہ وہ میرے ساتھ تشریف لائیں، اور جو میں نے کہنا ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ آپ نایاب کے منہ سے سنیں کہ نایاب اس بارے میں کیا کہتی ہیں. جی نایاب کسی کو جو باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں وہ یوں سمجھ لیں جیسے سوالوں جو آپ کی شکل میں ہیں، اور نایاب ان کا جواب آپ کو بہتر طور پہ دیتے ہیں. کہ آپ اسکول کے علاوہ اور کہاں سے تیاری کرتی تھی؟ کیا آپ کسی اکیڈمی کو جوائن کرتی تھی، خود پڑھتی تھی؟ آپ کا میکینزم اسکول کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ آف آل پہلے تو میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے سر کا اور اپنے پورے اسکول کا تھینک یو کرنا چاہوں گی اتنا بیسٹ گفٹ دینے کے لیے مجھے. اور میں امید کرتی ہوں اگلے سال بھی انشاءاللہ آپ سب میں سے بچے اس طرح پرائز لے کے جائیں. آپ سب میں پوٹینشیل ہے ایسا کہ آپ لے سکتے ہیں. اب سر نے جو سوال مجھ سے پوچھا ہے کہ اکیڈمی کے حوالے سے، تو الحمدللہ ہمارے اسکول کا جو ٹیچنگ اسٹاف ہے وہ بہت اچھا ہے کہ ہم لوگ اکیڈمی کے بغیر اپنی ایجوکیشن کالج چلا سکتے ہیں. میں صرف اپنے گھر میں اپنا اسکول کو پڑھایا ہوا ان کو تھوڑا ریوائز کرتی ہوئی، اکیڈمی وغیرہ میں نے نہیں رکھی کہ الحمدللہ ہمارے ٹیچرز ہمیں اتنا اچھا پڑھاتے ہیں کہ وہ ریوائز کر کے ہمیں یاد ہو سکتا ہے. کیونکہ وہ سر کہتے ہیں نا کہ آپ ایک دکان پہ جا کے وہاں پہ آپ ایک کون لیتے ہیں 100 روپیز آپ دیتے ہیں لیکن آپ 50 کے لے کے واپس نہیں آتے، پوری 100 کے لے کے آتے ہیں. اس طرح اسکول سے بھی آپ نے پوری ایجوکیشن لینی ہے. اکیڈمی میں جا کے ہاف آپ ڈبل مائنڈ ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میری دعا ہے. آپ کو صرف گھر میں کام کرنے سے کیا بینیفٹ ہوتا ہے؟ گھر میں کام کرنے سے ایک بینیفٹ یہ تھا کہ میں ایک جگہ پہ فوکس تھی، کہ میں میری ایک اسپیس تھی وہاں بیٹھ کے میں اپنا کام جو میں نے ایک دفعہ میرا جو دماغ وہاں پہ لگا اور میں اپنا وہ کام کر سکتی تھی. اس طرح اکیڈمی اور اسکول میں جو ہے ہم لوگ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کا بھی کام کرنا ہوتا ہے، اپنا اسکول کا بھی کرنا ہوتا ہے. اسکول میں ہمارا پڑھایا ہوا ہم جب پڑھتے ہیں تو ریوائز ہو جاتا ہے، کیونکہ صبح ہم نے پڑھا ہوتا ہے، شام تک ریوائز کے صبح ہم لوگ کا مکمل طور پر سنا سکتے ہیں اس کو. تو میرا تو یہی ہے کہ اکیڈمی کے وجہ اسکول ہمارے سے کہ ہماری ٹیچر اسٹاف ہمارا بہت اچھا ہے. ابھی میں اس میں تھوڑا سا ایڈ اس طرح سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کے جتنے بھی ٹیچر اسکول میں، آپ بچہ کوئی بھی کسی بھی اسکول میں ہو، ٹیچر اکثر اوقات اسکول دیکھ پرکھ کے رکھتا ہے ان لوگوں کو ٹیچنگ کے رکھتا ہے جنہیں پڑھانا آتا ہو. تو بجائے اس کے کہ آپ دو وقت میں ایک کام کریں، آپ ایک ہی وقت میں ایک کام کریں. ہم نے ایسی مثالیں دیکھی جیسے نایاب ہے، نایاب کے برابر کی بریلینس، نایاب کے برابر کی ذہانت رکھنے والے بچوں کے نمبر قدرے کم آئے ہیں. وہ کم آنے کی وجہ کیا ہے کہ آپ 6 گھنٹے اسکول میں بزی ہیں، پھر 4 گھنٹے اکیڈمی. اسکول بھی آنے جانے کا ٹائم ہے، اکیڈمی بھی آنے جانے کا ٹائم ہے، تو اوسطاً 11 سے 12 گھنٹے وہ بچہ صرف پڑھ رہا ہوتا ہے جو اسکول اور اکیڈمی دونوں جگہ جاتا ہے. تو کام کو آپ نے تیار کب کرنا ہے، یاد کب کرنا ہے، یہ بڑا اہم ہے. اگر آپ ایک ہی جگہ سے پورے فوکس کے ساتھ پڑھ کر سمجھ کر جاتے ہیں تو پھر ذرا دیکھیں اسکول سے 2 بجے گھر پہنچے تو رات سونے تک 10 بجے تک آپ کے پاس بہت ٹائم ہے. آپ ہر چیز کو ریوائز کر سکتے ہیں، ہر چیز کی تیاری کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی چیز کی تیاری نہ ہو تو آپ اپنے ٹیچر سے اسکول میں ہیلپ لے سکتے ہیں. ٹیچر کو دوبارہ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ تیار کیوں کروں. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا کو اور ٹیلی ویژن کو کتنا ٹائم دیا یہ گزشتہ 3 سالوں میں؟ سوشل میڈیا بچے استعمال کرتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، تو دیکھتے ہیں ان کی دیکھیں انہوں نے ٹارگٹ مائلسٹون اچیو کی ہے. ان کا کیا استعمال تھا ٹیلی ویژن سوشل میڈیا؟ ٹیلی ویژن کا جہاں تک خیال ہے تو میرا تو گھر میں ٹیلی ویژن بند ہے. میرے ہاں مجھے 6 ایئرس ہو گئے ہیں، میرا ٹیلی ویژن گھر میں بند ہے. اور جہاں تک خیال ہے انٹرنیٹ کا تو میرا اپنا کوئی پرسنل موبائل تو ہے نہیں، میری والدہ کا ہے. تو وہ بھی صرف اور صرف ہماری والدہ کی نگرانی میں ہوتا ہے کہ انہوں نے جو امپورٹنٹ میسیجز ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ سے زیادہ دیکھتے ہیں. اگر دیکھتے بھی ہیں تو پھر ہماری والدہ کہتی ہے ویسٹیج آف ٹائم ہے. اس وقت جب آپ نے نمبرز اتنے اچیو کرنے ہیں، اس وقت آپ کو ضروری ہے کہ آپ کی پڑھائی پہ فوکس رہیں، نہ کہ انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن پہ. یہ بعد میں چیزیں چلتی ہیں نہیں ساتھ ساتھ، لیکن اس وقت ہمارے نمبر سے ضروری ہمارا کریئر بننا آگے جا کر.
تو میرا خیال ہے کہ میرا انٹرنیٹ کے ساتھ یا اس کے ساتھ زیادہ کوئی رابطہ نہیں رہا ان 6 یا 3 سالوں میں. میری والدہ کے سارے ان کی نگرانی میں تھا, انہوں نے ہمیں ان چیزوں سے روکے رکھا. ماشاء اللہ سے آپ کے پیرنٹس بھی آپ کو کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ آپ کو ان چیزوں سے روکیں. جو استعمال کرتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ ان کو اچھا لگتا ہے کہ ان میں ایک ہے کہ استعمال کرتے جاؤ, لیکن یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. اس وقت ٹائم آئے گا اس طریقے اس وقت یہ صحیح نہیں ہے ہمارے لیے. جی اس ایکسپیریمنٹ سے ایک ایکسپیرینس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اگر آپ کا گول اور ٹارگٹ بڑا واضح ہے اور آپ نے اپنا ٹارگٹ بڑا اونچا سیٹ کیا ہے تو پھر آپ کو تھوڑی سی قربانی تو دینی پڑے گی. لائک ٹیلی ویژن کو اوائڈ کرنا پڑے گا, سوشل میڈیا کو اوائڈ کرنا پڑے گا. ابھی کرنٹ ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ سوشل میڈیا ہماری یوتھ کے اندر, بچوں کے اندر ایک ایڈکشن کی طرح پھیل چکا ہے, تو بچے اس کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں. اب آپ میں سے جو چاہتا ہے اس کو اور اچھا کرے تو سوشل میڈیا سے اور ٹیلی ویژن سے ڈسٹینس کریٹ کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو شاید بیسٹ اسکور اچیو کرنا مشکل ہو جائے گا آپ سب کے لیے. اگلا میرا سوال ہے, آپ کا گھر میں اسٹڈی کرنے کا ٹائم کتنا تھا, رات کو سونے کا ٹائم کیا تھا, صبح اٹھنے کا ٹائم کیا تھا, اور کیا صبح اٹھنے کے بعد بھی آپ تعلیم کو وقت دیتے اسکول آنے سے پہلے؟ ایک سے زیادہ سوال ہے جو دیتے پہلے گھر میں پڑھائی کی روٹین وہی ہوتی ہے کہ جب آپ گھر جائیں تو آپ اپنے مطلب کہ فریش اپ ہو کر تو آپ اپنی پڑھائی میں بیٹھ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے. رات کو یہ ہے کہ آپ نماز عشاء کے بعد آپ کی بکس آپ کی بند ہو جاتی ہیں, کیونکہ اگر آپ لیٹ نائٹ تک پڑھتے رہیں گے تو آپ کو اتنا اچھا یاد نہیں ہوگا. ذرا غور سے سنیے, عشاء کے بعد کتابیں بند, عشاء سے پہلے پڑھا جتنا پڑھا, عشاء کے بعد نہیں پڑھا. یہاں بچے کیا رواج اپنا لیتے ہیں, رات کو 2 بجے تک کتابیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, جب صبح اٹھتے ہیں تو رات 2 بجے تک دماغ آپ کا تھک چکا ہے. تھکے ہوئے جسم کے ساتھ مجبوری نہیں ہوتی, تھکے ہوئے ذہن کے ساتھ تعلیم نہیں مکمل ہو سکتی, یا ذہن اتنا اچھا یاد نہیں کر سکتا. تو بہترین کرنی کیا ہے, جیسے میرے کو آپ نے فرمایا کہ عشاء کے بعد اپنے سونے کی تیاری کرو, اپنے تمام معمولات کو ترک کر دو. تو یہ اس بچی کو میں سمجھتا ہوں کہ سنت پہ عمل کرنے کا نفع ملا کہ عشاء سے پہلے پڑھا, عشاء ہوئی تو کتابیں بند اور سونے کی تیاری شروع. صبح فجر کے وقت میں اٹھتی تھی اور اس وقت بیٹھ کے میں اپنا جو میں نے رات کا میں رہ گیا دکان کو ریوائز کرتی تھی. میں صبح میں نے فجر کے ٹائم اٹھ جانا ہے, لیکن رات کو عشاء کے بعد ہماری والدہ کا ہوتا ہے کہ بس اب آپ بکس بند کر دو, کلوز کر دو, پھر سونے کی تیاری کرو. جتنا لیٹ ہوتا جائے گا صبح فجر کے لیے اٹھ پاؤ گے. نماز پڑھنا ضروری ہے آپ کے لیے, کیونکہ کئی ہوتا ہے کہ 2 بجے تک جاگتے رہتے ہیں, اس کے بعد صبح نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتے, اسکول کی طرف بھاگو, اور وہ سارا مطلب کہ جو آپ رات کو مطلب پڑھ کے سو گے صبح کے دماغ میں وہی ہوگا. اگر آپ رات کو سوشل میڈیا یا اس طرح چیزیں دیکھ کے صبح اٹھ کے آپ کے دماغ وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اس وجہ سے رات کو عشاء کے وقت اپنی بکس کلوز کر کے سو جائے کریں, صبح فجر وقت اٹھ کے فریش مائنڈ پڑھا کریں تاکہ آپ کو یاد ہو جو آپ نے پڑھا ہے. جی اس بات کو آپ سمجھتے ہو گے یقیناً. جیسے صبح جب آپ ناشتہ کرنے کے بعد اسکول کے نکلتے ہیں تو آپ کا وجود تر و تازہ ہوتا ہے, جیسے جیسے دن گزرتا تھکن ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جب فجر کے بعد نماز سے فارغ ہو کے آپ تازہ دماغ کے ساتھ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کی پڑھائی آپ کے لیے زیادہ نفع بخش ہے. ڈبیٹ کمپٹیشن ہو مس نہیں کرتی تھی, کوئی بھی نعت کا کمپٹیشن ہو مس نہیں کرتی تھی. یعنی ہر قسم کی اسکول کے اندر ہونے والی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں اس نے ہمیشہ حصہ لیا ہے. آپ کی سوشل لائف بہت ضروری ہے, آپ کی تعلیم بہت ضروری ہے. آپ نے جو کرنا ہے وہ صرف یہ ہے کہ بیلنس کریٹ کیجیے, اور اللہ کے قوانین کے جتنا نزدیک چلے جائیں گے اتنی زندگی آسان ہو جائے گی, جتنا دور جائیں گے اتنی مشکل ہو جائے گی, جتنا قریب جائیں گے اتنی کامیابی بڑھ جائے گی, جتنا دور جائیں گے اتنے ہم کامیابی سے بھی دور ہو جائیں گے. میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میں نے تقریباً کوئی 16 کے قریب پاکستان کے علاوہ ممالک کو وزٹ کیا ہے, اور جن ترقی یافتہ ممالک میں میں گیا ہوں وہاں پہ میں نے زندگی میں بالکل ایسے دیکھا جیسے ہے تو غیر مسلم لیکن ان کی زندگی کے معمولات جو ہیں وہ غیر اسلام کے مطابق. یعنی ترقی یافتہ دنیا جتنا آپ کا یورپ ہے
شام 7 بجے کے بعد بازار مارکیٹ ہر چیز بند ہو جاتی ہے. لوگ میکسیمم 9 سے 10 کے درمیان سو چکے ہوتے ہیں اور پورے یورپ کے اندر لوگ صبح کے وقت 4 سے 6 کے درمیان اٹھ کے ورزش کر کے تیار ہو کے اپنے کاموں کو نکل چکے ہوتے ہیں. پھر ہمارے یہاں پہ وہ جو باقی معیارات ہیں زندگی کے، سچ بولنا، دھوکہ نہیں دینا، غیبت نہیں کرنا، اگر ہم موازنہ کریں تو ہمارے ہاں یہ چیزیں نسبتاً گڑبڑ میں ہیں. اور جو آپ کا یورپ ہے، جو امریکہ ہے، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پہ یہ چیزیں اتنی گڑبڑ میں نہیں ہے. میں ایک مثال شیئر کر دیتا ہوں. میں نے اوسلو یونیورسٹی کے ایک نفسیات کے استاد سے پوچھا کہ سر بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ تو مجھے پتا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے I couldn't get your question. کہتا ہے مجھے تو آپ کا سوال نہیں سمجھ آیا. میں نے پھر پوچھا، پھر کہتا ہے مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا. میں نے تھرڈ ٹائم پوچھا، تھرڈ ٹائم جواب دیتا ہے کہ مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا. اب میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا، میرے کا مسئلہ ہے. میں نے ان سے پوچھا اچھا آپ بتائیے کیا پاکستان میں بچے یہاں پہ بالعموم جھوٹ بول دیتے ہیں بلا ضرورت؟ یہ نہیں بول دیتے، بول دیتے ہیں. ایون چھوٹے چھوٹے بچے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. اب ہم تو اسکول میں ہوتے ہیں نا، تو بچوں کی اس قسم کی ایکٹیویٹی سے ہمارا زیادہ واسطہ پڑتا ہے. میں نے اس کے ماہر نفسیات سے سوال پوچھا، تو جب میں نے 3 دفعہ پوچھ لیا تو میں نے اسے اگلا سوال یہ پوچھا کہ آپ کو میرا سوال کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ مجھے کہتا ہے بچے جھوٹ نہیں بولتے، بچے جھوٹ نہیں بولتے. کیا مطلب آپ کا؟ کہتے ہم نے کبھی بچوں کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہم نے بچوں کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. اب آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ اس معاشرے میں یہ سوال ہی سمجھ نہیں آ رہا. ماہرین نفسیات کہتے ہیں یہ سوال ہی سمجھ نہیں آ رہا، بچے جھوٹ نہیں بولتے. میں نے کہا تو پھر کون بولتا ہے؟ کہتا ہے ان کے ماں باپ، ان کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. وہ بچہ سیکھ رہا ہے، جھوٹ بول نہیں رہا، جھوٹ کو بچہ سیکھ رہا. اب آپ ہو گئے بڑے، اب آپ کو تو چھوٹا دیکھے گا نا گھر میں، بہن بھائی کزنس، تو اگر آپ اپنی زندگی میں سے ان خامیوں کو دور کریں گے تو باقی بچوں کی زندگی میں سے یہ خامیاں دور ہوں گی. تو ہم جیسے جیسے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے تو معاملات انشاءاللہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے. آپ ایک اور سوال آپ سے اور آخری سوال ہے، کیا یہ بچے اگر صرف اور صرف اپنے اساتذہ کا روز کا کام معمول کے مطابق کر لیں تو کیا یہ ہائی اسکورر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ اور جو بچے اپنا روز کا کام روز نہیں کریں گے کیا وہ ہائی اسکورر ہو سکتے ہیں؟ یہ آخری سوال ہے. اگر آپ اپنے ٹیچرس کو فالو کرتے ہیں تو ضرور آپ میں سے ہر کوئی ہائی اسکورر بن سکتا ہے. جن کا اس دن سوشیل نے مجھے بتایا کہ ماشاء اللہ سے سارے ہائی اسکورر مطلب آپ کی کلاس ٹاپرز ہیں، ان جن کا نام نہیں بھی لیا وہ بھی بن سکتے ہیں. اگر آپ اپنے ٹیچرس کو ان سے پوچھتے ہیں، آپ کو سمجھ آتا ہے کہ وہ آپ پوچھ لیتے ہیں ان سے، اگر آپ کچھ نہیں سمجھ آتا. مجھے پتہ کچھ بچے ہوتے ہیں شائع اور انٹروورٹ ٹائپ کے، وہ نہیں پوچھتے کہ پتہ نہیں سب کیا کہہ دیں آگے سے، لیکن پوچھنا آپ کا ضروری ہے کیونکہ کئی شائع بچے بھی ہوتے ہیں آگے جا کے بہت اچھے نمبر لے سکتے ہیں. اور سر نے بھی ماشاء اللہ سے پڑھایا ہوگا ہماری کلاس میں. ہم نے سر کے ساتھ میں کافی ہمیں ہوتا تھا پہلے کہ پتہ نہیں کیسے سر سے سوال پوچھے، لیکن آہستہ جب سر نے ہمیں پڑھانا شروع کیا تو ہمارے درمیان جو جھجک ٹائپ تھی کہ کیسے پوچھیں وہ ہم نے ختم کی تاکہ ہم سر سے پوچھ سکیں. آپ کو پوچھنا ضروری ہے کہ آپ ٹیچر سے کنسلٹنٹ رہیں گے تو آپ کا کام صحیح ہوگا، پڑھائی کر سکیں صحیح طرح. اگر آپ اپنا کام جس دن نہیں کریں گے وہ کام آپ کا آگے پینڈنگ ہوتا جائے گا، اور جب کام آپ کا بڑھتا جائے گا آپ نہیں کام اس کو پورا کر پائیں گے. اس وجہ سے اپنا کام ہر روز کریں تاکہ آپ کو بعد میں ٹینشن نہ ہو کہ آپ کا کام مکمل نہیں ہوا ہوا. اپنے ٹیچرس کے ساتھ رہیں. ہمارا ماشاء اللہ سے ساری ٹیچرس بہت ماشاء اللہ سے ہمارے ساتھ کرتی ہیں کوآپریٹ، ان کو فالو کریں. میری دعا ہے کہ آپ سب اپنے ٹیچرس کے ساتھ فالو کر سکیں، ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. اور باقی جی فائنل ورڈ تعاون کیجئے. آپ کے اساتذہ اس قابل ہیں کہ آپ کو سکھا سکتے ہیں، اور اگر کسی استاد سے کسی کام میں کوئی کوتاہی بھی ہو جائے تو بالکل ایسے جیسے گھر میں ماں کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوتا، ماں کے رویے پہ کوئی شکایتیں بہت زیادہ نہیں ہوتی، ماں ہوتی ہے نا. اسی طرح سے استاد کو بھی وہ درجہ دیجیے. کبھی استاد سے کوئی کوتاہی ہو بھی گئی ہے
तो उसको नज़रअंदाज करके दोबारा अपने काम पे रहिए और उस्ताद से बाद में पूछिए कि मुझे फलां चीज़ समझ नहीं आई, उस्ताद इंशाल्लाह आपको समझाएगा। और स्कूल इस बात को इंश्योर करने की हमेशा कोशिश करता रहता है कि आपके साथ बेहतर हों, वो बर वक्त आपका काम मुकम्मल करें ताकि आपके नताइज, तालीमी नताइज बेहतरीन आ सकें। तो मेरी आप सबसे फाइनली यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने काम को रेगुलर करें, बेहतरीन करें और बगैर किसी गैप के करें। अगर आपने आज का काम कल पे छोड़ दिया तो फिर आपका काम इतना बढ़ जाएगा कि आपसे कवर नहीं होगा। और जिन बच्चों ने सैर सपाटे करने हैं, शादियों पे जाना है, सालगिरह पे जाना है, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.